کے صحن سے یہ پکاری بچشم تر، ارے سیدانی عروس سے ہوشیار و باخبر، دیوڑی تکائی مادر نوشانو، دیوڑی تکائی مادر نوشانو، ارے فاقوں سے ہے نڈھال، قدم لڑے کھڑاتے ہیں، مسند بچھاؤ دولہے کو شبیلا، مسند بچھاؤ دولہے کو شبیلا، مسند بچھاؤ دولہے کو شبیلا حالت ہے غم سے غیر شاہ خوش خصال کی، ارے ہائے ہائے جوانی قاسم یوسف جمال کی، وہ شاخوں سے سرخ ہے اس نو نہال کی، آؤ براتے آؤ براتے رے رونے کا شور چرخ تک جاتا ہے صاحب دولہا چچا کی گود میں آتا ہے، دولہا چچا کی گود میں آتا ہے، دولہا چچا کی گود میں آتا ہے صاحب دوڑے حرام ادھر سے کھلے سر برے نہ پاک، خیمے میں آئے لاش لیے شاہ کربلا، ناموس میں قیامت کبرا ہوئی بپا، واقعہ کی چرخ پہ جانے لگے، واقعہ کی چرخ پہ جانے لگی صدا، ارے بہنے قریب آ گئی، آنسو بہانے کو پھیلائے مانے ہاتھ، پھیلائے مانے ہاتھ گلے سے لگا آنے کو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا،
محرم کی آج 7ویں تاریخ آ گئی. ہوئے ہوئے ہوئے. حالانکہ موضوع نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر تمام کیا ذاکر اول نے اس کے بعد کسی تفصیلی ذکر کی گنجائش نہیں رہتی، مگر یہ کہ اہل بیت کے گھرانے کی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کربلا کے میدان میں کہ جن کے مصائب ہی مرتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں کہ جو کربلا کے میدان میں روز عاشور آشکار ہوئی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا صرف اور صرف ایک جنگ نہیں ہے، ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ منزل کا نام ہے کہ جہاں پر دین کی وہ باتوں کا خلاصہ ہوا کہ جو اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ باتیں ہم تک اس طریقے سے نہیں پہنچتی. پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک یہ بات یوں دیکھا جائے تو مکمل ہے، مگر اس کی تفسیر جس طرح سے کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی اس طرح کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی. بات مکمل ہے، مگر چونکہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بلا فصل کا ہے تو جو قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا اسی کو اہل بیت نے عملی طور پر کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل تیار کیا کہ کس طرح اطاعت خداوند عالم کی جانی چاہیے اور کس طرح قرآن کی ان باتوں کا مفہوم ہم تک پہنچانا ہے. یہ بات یوں تو مکمل ہے کہ ہر شے کو ذائقہ موت چکھنا ہے، مگر اس شہزادے کی یہ خصوصیت ہے کہ امام حسین نے اس شہزادے کے ذریعے اس آیت کا مفہوم مکمل طور پر ہم تک پہنچایا ہے کہ جس وقت شب عاشور فہرست شہداء تیار ہو رہی تھی اس وقت شہزادے نے بڑھ کے سوال کیا کہ چچا کیا میرا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے؟ تو امام نے بجائے اس کا جواب دینے کے شہزادے سے سوال کیا تاکہ تاریخ میں اس کا جواب محفوظ ہو جائے. سوال کیا تھا کہ میرے لال موت کو اپنے نزدیک کیسے پاتے ہو؟ تو شہزادے کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کس طرح حسین کے اصحاب و انصار حسین کے ساتھ قربان ہونے والوں نے موت کو اس لمحے کو قربانی کے کس طرح پایا ہے، اور یہ پھر جواب رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا کہ کیا جواب دیا شہزادے نے کہ اپنی موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. تو اس میں شہزادے نے یہ بتلایا ہے کہ جو اپنی قربانی جو اپنی جان دین کے لیے نثار کرتے ہیں حق پہ ہوتے ہیں ان کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. یہ صرف کہا نہیں شہزادے نے بلکہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ جب روز عاشور سبحان اللہ قربانی آل محمد کا دن کا آغاز ہوا اذان علی اکبر سے، جس طرح ترتیب تھی کہ پہلے اصحاب و انصار میدان کو جاتے رہے
اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ بار بار شہزادہ اپنے چچا کی خدمت میں آ کے میدان کی اذن طلب کرنا چاہتا ہے، مگر بارہا حسین یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کبھی کہ میرے لال تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں۔ کبھی یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی یادگار ہو، چشم و چراغ ہو میرے بھائی کے گھر کی، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں۔ شہزادہ بڑا مایوس ہو کے اپنے خیمے میں آ کر گریہ کرنے لگا کہ ایسے میں جناب ام فروہ نے دیکھا کہ قاسم آنسو بہا رہے ہیں، تو قریب آئی اور پوچھا میرے لال کیا بات ہو گئی۔ تو شہزادے نے تفصیل بیان کی کہ جب کبھی چچا سے اذن طلب کرنا چاہتا ہوں، چچا یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں۔ تو شہزادی نے یاد دلایا کہ میرے لال تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ تم سے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا مصیبت کا مرحلہ آئے کہ جہاں تم خود سے اپنی مشکل آسان نہ کرو، اس وقت یہ تعویذ کو کھول لینا، اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا ہوگا۔ جب شہزادی نے جب یاد دلایا تو شہزادے نے اپنے بازو پر سے وہ تعویذ نکالی تو ایک تحریر تھی کہ جو بھائی کی تحریر بھائی کے نام تھی۔ جیسے ہی اس تحریر کو کھولا اور پڑھا تو آنکھوں سے لگا لیا، لا کے امام کی خدمت میں اس تحریر کو دیا، جو کچھ کہ اس میں لکھا تھا امام نے بھی اپنی آنکھوں سے لگایا، گریہ کرنے لگے۔ اس میں یہی وصیت تھی کہ بھیا کربلا کے میدان میں ہم تو نہیں ہوں گے، مگر ہماری جانب سے قاسم ہماری نیابت کریں گے، تم قاسم کو میدان کی اجازت دے دینا۔ ایک بار تحریر پڑھنے کے بعد قاسم کو سینے سے لگایا، بڑی دیر تک گریہ کیا حسین نے، اور اس کے بعد میدان کی اجازت دے دی۔ شہزادہ تیار ہو کے خیمے سے برآمد ہونے لگا تو ایک بار ماں نے روک کے آواز دی، کہا میرے لال یہاں آؤ۔ شہزادہ قریب آیا تو پھر شہزادی نے ایک سوال کیا کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ میرا حکم کیسے چلتا ہے۔ شہزادے نے جواب دیا کہ مادر گرامی سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بیوہ مادر کی وصیت ہے، زندہ میدان کو جا رہے ہو، زندہ واپس نہ آنا۔ شہزادے نے سوچا ہوگا کہ ماں آپ ہمارے زندہ واپس آنے کی بات کر رہی ہیں، ہماری لاش بھی اس طریقے سے آئے گی کہ کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ الغرض یہ کہ رخصت ہوئے، عباس نے سوار کروایا ہے 13 برس کا شہزادہ، نہ جسم پر زرہ ہے نہ سر پر خود ہے، ایک مہین سا کرتا پہنا ہوا شہزادہ۔ عباس نے ایک بار اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں سے سوار کروایا، پیر رکاب تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے، رکابوں کو چھوٹا کیا۔ 13 برس کا شہزادہ، مگر کربلا کے میدان میں کچھ ہستیاں ایسی ہے کہ جن کی جنگ کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے یادگار مرحلہ طے کیا ہے، ایسی جنگ کی ہے کہ کربلا کا میدان ان شہزادوں کی جنگ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سن کا اعتبار نہیں ہے، سن کیسا بھی ہو، چاہے وہ شہزادگان اون محمد ہو یا شہزادہ علی اکبر ہو یا شہزادہ قاسم ہو، ان شہزادوں نے ایسا معرکہ سر کیا ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب قاسم جنگ کر رہے تھے تو وہ لمحہ بھی آیا کہ قاسم جنگ کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے تک بھی پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد مگر یہ کہ وہ خیمہ چاک کر کے باہر فرار ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ یہ کس سے جنگ ہو رہی ہے، تو کسی نے بڑھ کے بتایا کہ یہ قاسم ہے، حسن کے نور نظر ہے۔ تو اس کے بعد شہزادے کی جنگ کی بڑی تفصیل ہے کہ کس طرح جنگ کی ہے شہزادے نے، اور یہاں پر تفصیل میں یہ بھی ملتا ہے ارزق شامی کہ جسے جناب عباس کے لیے بلایا گیا تھا خاص طور پہ کربلا کے میدان میں، اس سے کہا گیا کہ جاؤ اس بچے کا سر قلم کر کے لے کر آؤ، تو اس نے تکبر کے عالم میں یہ جواب دیا کہ تم نے تو مجھے عباس کے لیے بلایا ہے، یہ کس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو، اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے چھوٹے فرزند کو میدان کی اجازت دی۔ 4 بیٹے تھے اس کے،
4 کے 4 بیٹوں کو شہزادے نے واصل جہنم کیا۔ غیث کے عالم میں ایک بار جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو یہ خود میدان میں آیا۔ میدان میں آنے کے بعد اس نے چونکہ اپنے بیٹوں کا داغ دل پر لیے ہوئے میدان میں آ رہا تھا تو بڑی بے قراری کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے شہزادے کے سامنے آیا تو شہزادے نے اس سے موقع دیا، کہا کہ تو اپنی جگہ پر مطمئن ہو جا، آرام سے اس کے بعد حملہ کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت تھی کہ کسی ایسے پر وار نہ کیا جائے کہ جو خود اپنی جگہ پر مطمئن نہیں ہے۔ ایک بار اس نے شہزادے نے کہا کہ تو پہلے وار کر، اس نے وار کیا، شہزادے نے روکا اپنے وار اپنی ڈھال سے، اور اس کے بعد شہزادے کا وہ یادگار حملہ تھا کہ جسے دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب گرد چھٹی تو ارزق شامی 2 حصوں میں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جناب عباس میدان میں آئے ہیں اور اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پر سے اٹھایا، پیشانی کا بوسہ دیا، خود امام کی خدمت میں لے کر آئے تو امام نے بھی کہا کہ مرحبا قاسم، یادگار جنگ کی ہے، بابا کا دور یاد دلا دیا۔ اب جو داد شجاعت قاسم کو ملی ہے اور اس کے بعد میدان میں آئے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ شہزادے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو، تو خود قاسم نے اپنے آپ کو لشکر میں ڈال کے جنگ کرنا شروع کیا تو اتنی دور تک فوج میں پیوست ہوتے چلے گئے کہ قاسم کے اور خیموں کے درمیان بڑا فاصلہ آ گیا، فوج حائل ہو گئی، 3 دن کی بھوک و پیاس، نہ جسم پر زرہ ہے نہ سر پر خود ہے، زخموں سے چور ہوتے ہوتے وہ لمحہ بھی آیا کہ ایک بار قاسم کو نرغہ عادہ میں گھیر لیا گیا، کہیں سے تلواریں چل رہی ہیں، کہیں سے نیزے چل رہے ہیں، ایک بار وہ منزل آئی کہ سر پر گرز آیا تو پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، آنے کے بعد آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، یہاں سے عباس و قاسم و حسین، عباس و علی اکبر و حسین چلے، 3 بنی ہاشم کی تلواریں بے نیام تھی، فوجوں نے چاہا کہ ان تینوں تلواروں کو روکا جائے مگر کیسے روکتے، ایک بار اس طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ لیا کہ جہاں قاسم اپنے چچا کا انتظار کر رہے تھے، یا انتظار تھا یا جود اور جو فوج آتی جا رہی ہے، قاسم کہتے جاتے ہیں الاجل الاجل یا اللہ ادرکنی، مگر جتنی تیزی سے حسین جنگ کرتے ہوئے قاسم کی جانب بڑھتے گئے اتنی ہی تیزی سے قاسم کا لاشا زمین کربلا پر بکھرا ہے۔ حسین جب پہنچے ہیں تو ایک بار اپنا سر پیٹ لیا، کہا میرے لال تو چچا کو بار بار مدد کے لیے پکارتا رہا مگر تیرا چچا نہیں آ سکا، 2 شعبہ اتاری، قاسم کے لاشے کو جمع کیا، اس کے بعد خیمے کی طرف جانے لگے، فضا نے دیکھا امام کی سواری آ رہی ہے تو ایک بار کہا بیویو ماں کو سنبھالو کہ بیٹے کی لاش آ رہی ہے، لا کے سفیدہ پر ایک بار حسین نے اس ابا کو رکھا، بیویوں نے صبح سے منظر دیکھا ہے کہ جو بھی لاش آتی ہے اس پر تیروں کے نشان ہے، تلواروں کے نشان ہے، مگر یہ عجب لاشا آیا ہے، حسین نے جیسے ہی ابا کے گوشوں کو کھولا، زینب نے گھبرا کے پوچھا ماں جائے یہ کیسا لاشا ہے کہ جس کی کوئی پہچان نہیں کی جا سکتی، حسین نے سر کو جھکایا، کہا بی بی ہمارے پہنچتے پہنچتے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، حسین سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے عباس کی طرف دیکھا، کہا عباس تمہارے ہوتے ہوئے قاسم پامال ہو گیا، دارو قطار پہنے لگے، کہا بی بی جتنی تیزی سے ہم قاسم کی طرف جا رہے اتنی ہی تیزی سے قاسم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَ حسین۔
ہائے حسین 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 کہ سونے بن میں سوتے ہو قرآن کہا قاسم دولہ کو بران کہا قاسم دولہ کہ سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا قاسم دولہا کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بن میں سوتے ہو دیکھو تو ذرا ہم شان علی یہ ہائے 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 ہماری خاک بری دیکھو تو ذرا ہم شان علی یہ مانگ ہماری خاک بری کس سے میں کروں قسمت کا گلا کس سے میں کروں قسمت کا گلا کس سے میں کروں قسمت کا گلا کہ سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا قاسم دولہا کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بن میں سوتے ہو عذاب کی جا پیڑی پڑی کنگا کے واز سے ہے بندی عذاب کی جا پیڑی پڑی کنگا کے واز سے ہے بندی کیا خوب بنے کا حال بنا کیا خوب بنی کا حال بنا کیا خوب بنے کا حال بنا کہ سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا قاسم دولہا کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بن میں سوتے ہو قامت جو تم نے ہاتھ میرا دنیا سے لحد تک ساتھ میرا قامت جو تم نے ہاتھ میرا دنیا سے لحد تک ساتھ میرا ایک شب کی بنی سے ہو کے خفا ایک شب کی بنی سے ہو کے خفا ایک شب کی بنی سے ہو کے خفا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا قاسم دولہا کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بن میں سوتے ہو ہو جاتا تھا شوکت حشر بابا ہلتی تھی زمینیں کرب بلا ہو جاتا تھا شوکت حشر بابا ہلتی تھی زمینیں کرب بلا کہتی تھی جو رو کر وہ دکھیا کہتی تھی جو رو کر وہ دکھیا کہتی تھی جو رو کر وہ دکھیا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا قاسم دولہا کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بن میں سوتے ہو واہ ویلا حسین 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 علی حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں گلوں کی خوشبو سے سارا رن مہکتا ہے پیران معطر ہے کیا
یہ کوئی دھولا ہے چاند سا ہنسی چہرہ دھوپ میں چمکتا ہے چاند سا ہنسی چہرہ دھوپ میں چمکتا ہے اور لہو کی دھاروں کا اس کے رخ پر صحرا ہے یہ حسین مقتل سے لاتے ہیں حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں لگائی تھی مہندی اس کو پیاری بہنا نے ماں لباس نو لے کر آئی اس کو پہنانے سب براتیوں کے تھے آنسوؤں کے نذرانے سب براتیوں کے تھے آنسوؤں کے نذرانے صبح کی تھی یہ باتیں شام کی خدا جانے یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں نہیں کے صحرے میں آگ سی برستی ہے بوند بوند پانی کو زندگی ترستی ہے تشنا کام دھولا ہے اور دلہن بھی پیاسی ہے تشنا کام دھولا ہے اور دلہن بھی پیاسی ہے ہائے کیسی شادی ہے ہر طرف اداسی ہے یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں سینا سے کئی لاشیں لے کے آئے میدان سے پر یہ لاش لانے کی شان ہی نرالی ہے ایک ابا کے گوشے میں جس کی لاش آ جائے ایک ابا کے گوشے میں جس کی لاش آ جائے اس کے جسم اطہر پر گزری کیا خدا جانے حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں ہو گئی دلہن بیوہ شیخ کا دل تڑپتا ہے ہر نفس وہی منظر چشم نم میں رہتا ہے غشم ام فروا ہے اور دلہن کو سکتا ہے غشم ام فروا ہے اور دلہن کو سکتا ہے اب رضا قیامت ہے آسمان لرزتا ہے یہ حسین مقتل سے کس کی لاش واسطہ حسینہ واسطہ حسینہ واسطہ حسینہ واسطہ حسینہ صلی الوداع حسینہ واسطہ حسینہ صلی الوداع حسینہ واسطہ حسینہ حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر علی مولا حیدر مولا قاسم تازہ جوان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے لہو بھرا چہرہ کیسی رونمائی ہے دیکھنے کو یہ منظر اب دلہن بھی آئی ہے ایک دن کی تھی شادی حشر تک جدائی ہے ایک دن کی تھی شادی حشر تک جدائی ہے
کربلا کے دولہا کی لاش گھر میں آئی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، دو جہان کیوں روئے، یہ علی کا پوتا ہے، بے کسی پہ قاسم کی دل شکستہ ہوتا ہے، یہ زمین روتی ہے، آسماں بھی روتا ہے، اب کسی کو سکتا ہے، کوئی جان کھوتا ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، آج کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہے، پھول ہو کے مہندی ہو، سب عزا کے سامان ہے، پھول ہو کے مہندی ہو، آج کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہے، پھول ہو کے مہندی ہو، سب عزا کے سامان ہے، اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارماں ہے، غمزدوں کے نذرانے آنسوؤں کے طوفان ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، بین تھے یہ کبریٰ دم، بولتے نہیں کچھ بھی، آج میرے ابن ام کس طرح سے دکھلائے اپنے دل کا یہ عالم، بولیے پھوپھی اماں چپ رہیں کہ روئے ہم، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، مثل فاطمہ کبریٰ کون سی دلہن ہوگی، سر تو بے ردا ہوگا، ہاتھ میں رسن ہوگی، لاش جس کے وارث کی، لاش جس کے وارث کی، رن میں بے کفن ہوگی، اے رفیع سے غم میں قوم سینہ زن ہوگی، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے، صلوات پر محمد وآلہ اللهم صل على محمد قاسم تازہ جوان، قاسم تازہ جوان، قاسم تازہ جوان، میں تازہ جوان، اے مرا روح رواں، قاسم تازہ جوان، اے مرا روح رواں، قاسم تازہ جوان، قاسم ایک نظری کمب من سوختہ جان، قاسم تازہ جوان، باز آمد در خود راز غم و هم برهم، قاسم تازہ جوان، قاسم تازہ جوان، قاسم تازہ جوان، اے جوان امو تو از غم تو پیر و آمد، رفتن دیر و آمد، چه سفر بود که در وانه یک نام و نشان، قاسم تازه جوان، قاسم تازه جوان، علی قاسم تازه جوان، قاسم تازہ جوان، مرا روح رواں، قاسم
में ताजा जवान قاسما یک نظری کنب من سوخت جا قاسم में ताजा जवान باز آمد در خود راز غم و هم برها قاسم में ताजा जवान قاسم تازہ جوان قاسم में ताजा جوان जवान قاسم تازہ جوانی قاسم में ताजा जवान دختر ابو تو سینہ و سر بسر خویش موه خود کرده پریش روز و شب دنیا کنم نام تو از ده زبان قاسم تازه جوان علی قاسم و ویلا قاسم وویلا قاسم و ویلا قاسم وویلا یتیم و ویلا قاسم وویلا یتیم و ویلا قاسم وویلا مظلوم و ویلا قاسم وویلا مقتول و ویلا قاسم وویلا قاسم و ویلا قاسم وویلا قاسم و ویلا قاسم وویلا قاسم و ویلا قاسم وویلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا وقربة وويلا وقاسم وويلا ومظلوم وويلا وقاسم وويلا وحسرة وويلا وقاسم وويلا ويتيم وويلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا وقاسم وويلا 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 يا ابن الزهراء وويلا يا ابن الزهراء وويلا يا ابن الزهراء وويلا يا ابن الزهراء وويلا الشهيد كربلاء يا ابن الزهراء وويلا الشهيد كربلاء يا ابن الزهراء وويلا يا طاريها في الصحراء يا ابن الزهراء وويلا يا صبيها من يا كفاح ابن الزهراء وويلا قوة بازو شیر خدا يا ابن الزهراء وويلا 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 هاي 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 مہدی زیارت پڑھو بیٹا بسم اللہ السلام عليك يا أبا عبد الله على الألواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بخير الليل والنهار واجعل الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على عليكم الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب غریب الغرباء عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزفا والفخر سلطان عبد السميع علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الصديق الزمان الأمان 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 يا شريك القرآن إمام الإنس والجن نزل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع صلوات اللهم اجركم على الحسين جزاک اللہ بھائی Thank you, Thank Mr. Bhai. تھینک یو